بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گھر ایک پھٹے کپڑوں میں فقیر آیا جو سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ مجھے ترس آ گیا تو میں نے اسے گرم روٹی بنا کر دی۔ وہ تو بہت خوش ہوا اور دعا دے کر بولا، بیٹی جتنی روٹیاں مجھے کھلائے گی اتنے تیرے بیٹے پیدا ہوں گے۔ حالانکہ میں تو بانجھ تھی۔ مجھے حیرت ہوئی جب وہ 15 روٹیاں کھا کر چلا گیا اور مجھے 15 بیٹوں کی دعائیں دے گیا۔ کچھ دنوں بعد میں حاملہ ہوئی تو بہت خوش تھی، کیونکہ چھٹے مہینے میں مجھے درد شروع ہوئے تو ڈاکٹر مجھے لیبر روم میں لے گئی۔ جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو پیروں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ 15 بچے تو فقیر کے دروازے پر گھنٹی کی آواز آئی تو میں نے سمجھا کہ شاید کھوڑے والا ہوگا۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف لپکی، لیکن دروازے پر پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک فقیر بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے اللہ کے نام پر سوال کیا کہ مجھے اسے دیکھ کر شدید ترس آیا، کیونکہ وہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا وہ تھوڑی دیر صبر کرے، میں اس کو گرم روٹی لا دیتی ہوں۔ میں جلدی جلدی کچن میں گئی اور اس کے لیے گرم روٹی بنا کر لائی۔ جیسے ہی روٹی لے کر گئی اور روٹی دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، تم مجھے جتنی روٹیاں کھلاؤ گی اللہ تمہیں اتنے بیٹے دے گا۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی، کیونکہ میں بانجھ تھی اور ہر ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا تھا۔ لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ 15 روٹیاں کھا گیا اور مجھے 15 بیٹوں کی دعائیں دے کر چلتا بنا۔ میری شادی کو تقریباً 22 سال ہو چکے تھے۔ میرے شوہر نے دوسری شادی بھی کر لی، کیونکہ میں بانجھ تھی اور میں اس کو اولاد نہیں دے سکتی تھی۔ شروع میں تو میں اس چیز پر بہت زیادہ روتی بھی تھی، لیکن ابھی میں نے وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، کیونکہ میری سوتن میرے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ میں الگ گھر میں رہتی تھی اور میرا شوہر میرے بھی تمام حقوق پورے کرتا تھا، اس لیے مجھے اپنے شوہر یا سوتن سے کوئی گلہ نہیں تھا، اور اپنی سوتن کے بچوں کو بھی بہت پیار کیا کرتی تھی۔ وقت بہت اچھے سے گزر رہا تھا اور میں نے امید چھوڑ دی تھی کہ مجھے کبھی اولاد بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے 22 سالوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا تھا، اور ڈاکٹر نے مجھے صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ میری اولاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں بانجھ ہوں۔ میں اس فقیر کی بات کو بھول چکی تھی، کیونکہ ایسا بہت دفعہ ہو چکا تھا۔ کوئی بھی مانگنے والا ایسے ہی دعا دیتا کہ اللہ تمہیں بیٹے دے گا، اللہ تمہیں بیٹی دے گا، لیکن میں اولاد کی لالچ میں نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کو جو بھی دینا ہوتا دیتی تھی۔ لیکن اس نے پورے دعوے سے یہ ایک بات کہی تھی کہ تم جتنی روٹیاں کھلاؤ گی اتنے ہی بیٹے ہوں گے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ 15 روٹیاں کھا چکا، اور 15 روٹیوں کے بعد 15 بیٹے ہونا، وہ بھی اس عمر میں جب میں بانجھ تھی۔ یہ ناممکن سی بات تھی۔ کبھی کبھار بیٹھے ہوئے مجھے وہ فقیر یاد آتا تو مجھے ہنسی آ جاتی کہ کھانا کھانے کے لیے وہ کتنا بڑا دعویٰ کر گیا۔ اس سارے سلسلہ کو تقریباً 1.5 ماہ گزر گیا اور میں اس بات کو فراموش کر چکی تھی۔ ایک دن پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے آ کر دیکھا تو وہی فقیر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ساری باتیں یاد آ گئیں۔ میں نے اسے کوئی بات نہ جتائی اور میں نے اس سے کہا کہ وہ بیٹھے، میں اس کے لیے گرم روٹی بنا کر لاتی ہوں۔ لیکن اس نے کہا وہ آج روٹی نہیں بلکہ مٹھائی کھائے گا۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں نے کہا میں آپ کو مٹھائی منگوا کر تو دے سکتی ہوں، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا تمہیں تو مٹھائی منگوا کر رکھنی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ نے تمہارے گھر میں اولاد دینے والا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں بانجھ ہوں، لیکن اس فقیر کا دعویٰ تھا کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس نے مجھے ایک ہسپتال کا نام بھی بتایا۔ نہ چاہتے ہوئے مجھے اس فقیر کی بات ماننی پڑی۔ اس دن وہ فقیر مجھ سے کچھ لیے بغیر واپس چلا گیا۔ دوسرے ہی دن میں اسپتال چلی گئی، اور جو ڈاکٹر نے بتایا وہ میرے لیے حیرت اور خوشی دونوں کا باعث تھا، کیونکہ فقیر کی بات پوری ہو چکی تھی اور میں ماں بننے والی تھی۔ اس واقعے کے 2 دن بعد ہی جب فقیر آیا تو میں نے اس کے لیے پہلے سے مٹھائی کی ٹوکری منگوا کر رکھی تھی۔ یہ خبر آن کی آن میں ہر طرف پھیل گئی۔ اس خبر سے سبھی بہت خوش تھے۔ بہت سی خواتین مجھ سے اس فقیر کے بارے میں پوچھ رہی تھیں، لیکن میں نے ان کو بتایا کہ میں اس کو نہیں جانتی۔ اس دن میں نے فقیر کو مٹھائی دے کے ساتھ کپڑے بھی دیے اور بہت سے پیسے بھی دیے، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا کہ وہ فقیر ہر ماہ ایک مخصوص تاریخ کو ہمارے گھر آتا، اور اس دن محلے کی بلکہ محلے سے باہر کی خواتین بھی میرے گھر میں جمع ہو جاتی تھیں، اور اپنی حاجت فقیر کے سامنے رکھ کر جو بھی ان کی استطاعت ہوتی وہ فقیر کو دیتی۔ وہ فقیر میرے لیے آپ گھر کے ایک فرد کی طرح ہیں، اور میرا گھر اس کا آستانہ بن گیا تھا۔ میں اس کو اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں بلا لیتی تھی، جہاں پہلے سے خواتین بھی موجود ہوتی۔ وہ ایک ایک کر کے سب کی سنتا، اور جس کو جو بھی کہتا وہ پورا ہو جاتا۔
آہستہ آہستہ اس کی شہرت پھیلنے لگی۔ اسے جو کوئی بھی اس کے آستانے میں یا گھر کے بارے میں پوچھتا وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتا کہ کوئی گھر نہیں ہے، جس کو بھی ضرورت ہے یہاں جایا کرے۔ اور اس طرح ارد گرد کے علاقوں سے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے۔ شروع میں میرا شوہر اس بات پر اعتراض کرتا تھا، لیکن پھر اس نے اعتراض کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ ہر مہینے وہ فقیر آتا لیکن مجھ سے کچھ بھی نہیں لیتا تھا۔ میں صرف اپنے طور پر اس کو کھانا وغیرہ کھلا دیتی تھی، لیکن اس دن میرے گھر میں دعوت کا سماں ہوتا۔ ہر خاتون کی خواہش ہوتی کہ فقیر آج اس کے گھر کا کھانا پکا ہوا کھائے۔ ہر کوئی اپنے گھر سے کھانا پکا کر لے آتا۔ میں سارے کھانے تھوڑے تھوڑے ڈال کر اس کے سامنے رکھ دیتی، اس کو جو پسند آتا وہ کھا لیتا۔ اس طرح کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ کھانے خواتین واپس تو نہ لے کر جاتی، میرے گھر میں ہی پڑے رہ جاتے تھے، اور میرے لیے تو اور آسانی ہو جاتی تھی، مجھے کتنے کتنے دن کھانا نہیں پکانا پڑتا تھا۔ تو اس کا کام میرے لیے بھی سہولت کا باعث بن رہا تھا۔ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا، اور اس دوران میرا ٹریٹمنٹ بھی جاری تھا، کیونکہ میں اب عمر کے اس حصے میں تھی جہاں پر اولاد پیدا کرنا ناممکن بات سمجھی جاتی ہے۔ اگر اولاد پیدا ہو جائے تو اس کے لیے پھر اپنی ڈائٹ اور ہر چیز کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے ڈاکٹر کی طرف سے سختی سے ہدایت تھی کہ اس کی دی گئی دوائیوں میں کسی صورت نہ چھوڑوں، اس لیے میں پابندی سے وہ تمام دوائیں کھا رہی تھی، اور بہت ہی زیادہ خوش بھی تھی، جو کہ مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا ہی ہوگا، کیونکہ یہ فقیر نے کہا تھا، اور اب تو مجھے فقیر کی باتوں پر اندھا اعتماد ہو چکا تھا۔ میں اکثر گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل اس سے ڈسکس کرنے لگی تھی، اور جو بھی کہتا وہی ہوتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر میری سوتن کے پاس جائے۔ یہ بات بھی میں نے فقیر سے ڈسکس کر لی، اور اس کے بعد سے میرا شوہر میرے گھر میں ہی رہنے لگا۔ وہ میرے گھر کے تمام چھوٹے بڑے راز سے واقف ہو چکا تھا، جبکہ میں اس کا نام تک نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی بتایا تھا۔ ہم اس کو بابا جی کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ بڑے حق سے میرے گھر میں گھوم لیا کرتا تھا، کہیں بھی چلا جاتا جیسے اس کا ہی گھر ہو، اور مجھے اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہ تھا، اور نہ ہی میرے شوہر کو کوئی اعتراض تھا۔ 4 ماہ گزرنے کے بعد میں نے فقیر سے ضد شروع کر دی کہ مہینے میں ایک دفعہ نہیں بلکہ ہفتے میں ایک دفعہ آیا کریں، کیونکہ اس طرح خواتین کا رش بن جاتا ہے اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری بات کا مان رکھتے ہوئے ہر اتوار کو ہمارے گھر آنے لگا، اور میرا تو جیسے چاندی ہی ہو گئی۔ مجھے کبھی بھی کھانا پکانا نہ پڑتا۔ جو خواتین آتی میرے گھر کو فقیر کا آستانہ سمجھ کر صاف بھی کر جاتی، تو بس فقیر کی مشیر کا کردار ادا کرتی تھی۔ پورا ہفتہ خواتین اپنے نام کی بکنگ کرواتی رہتی، اور اتوار کو ان سب کی میں ترتیب سے فقیر کے سامنے پیش کرتی۔ ہر بندے کی الگ الگ بات سنتا۔ فقیر نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن میں ہر خاتون کو اس کے مسائل کے مطابق کچھ نہ کچھ لانے کو کہتی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ارینج کر کے لے آتی۔ فقیر نے مجھے کبھی اس بات پر منع نہیں کیا تھا، اس لیے میں بھی اپنا کام کر رہی تھی۔ وقت کا کام ہی گزرنا، اور وہ گزرتا جا رہا تھا۔ فقیر کی آمد کا سلسلہ بھی جاری تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ٹریٹمنٹ بھی۔ تقریباً 6 ماہ بعد ایک دن رات کے وقت مجھے شدید قسم کی تکلیف شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو جگایا اور مجھے ہسپتال لے کر چلا گیا۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں سے پہلے اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا، اس لیے وہ مجھے روم میں لے گئی۔ لیکن جیسے ہی اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو کوئی بھی جواب دیے بغیر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میرے لیے یہ بات بہت ہی حیران کن تھی، اور اٹھ کر باہر آئی اور دوسری ڈاکٹر کو بتایا۔ اس نے اندر جا کر اس ڈاکٹر کو ہوش دلوایا، اور جب اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیا دیکھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی، تو اس نے کہا کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ایسا کیا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر جواب نہیں دے رہی تھی۔ آخرکار ایک دوسری ڈاکٹر نے کہا کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے۔ جب اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کی بھی چیخ نکل گئی۔ وجہ یہ تھی کہ میرے پیٹ میں بیک وقت 15 بچے تھے، وہ سب کے سب لڑکے ہی تھے۔ یہ بات پورے ہسپتال میں جنگل کی آگ طرح پھیل گئی۔ ہر کوئی مجھ سے ملنے کے لیے بھاگا چلا آ رہا تھا، اور جب میری عمر کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا تو اس بات سے ان کی حیرانگی اور بڑھنے لگتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سب کو اس فقیر کے بارے میں بتایا، لیکن سب پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اس ایک ہی رات کے اندر 5 مختلف لوگوں نے میرا ٹیسٹ کیا، لیکن ہر دفعہ نتیجہ ایک ہی نکلا۔ میرے پیٹ میں 15 بچے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس خبر پر خوش ہوں یا حیران، کیونکہ خبر ایسی تھی جس پر بالکل یقین نہیں آتا تھا، لیکن اتنے سارے ڈاکٹرز کی رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی۔
جو ڈاکٹر میرا چیک اپ کرتی تھی اس کی ڈیوٹی صبح تھی، اس لیے مجھے رات کو ادھر ہی روک لیا گیا، اور صبح اس ڈاکٹر کے آتے ہی میرا معاملہ اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر نے جو بات آپ کو اب معلوم ہوئی ہے یہ مجھے پہلے ہی پتہ تھی، لیکن میں نے اس کو نہیں بتایا تھا کہ یہ پریشان ہوگی۔ ڈاکٹر نے سب کو سختی سے منع کر دیا کہ اس خبر کو اسپتال سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس طرح بہت سے لوگوں اور میڈیا اس خاتون کے پیچھے لگ جائیں گے اور اس کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن ایسی باتیں بھی بلا کبھی چھپی رہتی، نہ جانے کب کہاں اور کیسے یہ خبر وہاں سے لیک ہو گئی اور میڈیا میں آ گئی۔ یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث بن چکی تھی، کیونکہ ایسی خبر کا میڈیا میں آنا میرے لیے مسائل پیدا کر سکتا تھا۔ لیکن اب جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میڈیا کے لوگ میرے گھر کے باہر چکر لگاتے، لیکن میرے شوہر نے سختی سے سب کو منع کر دیا کہ میری بیوی کسی سے بھی نہیں ملے گی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس واقعے کے بعد سے وہ فقیر بھی نہیں آیا تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اب تو میڈیا اور ہر انسان اس فقیر کی آمد کے انتظار میں تھا، لیکن اتنے ماہ گزرنے کے بعد ہم اس فقیر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں جانتے تھے کہ کہاں رہتا ہے۔ اس خبر کے بعد میڈیا پر لیک ہونے کے بعد میرے گھر کے باہر ہر وقت لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا کہ اس فقیر سے ملنا چاہتے تھے یا اس سے دعا کروانا چاہتے تھے۔ میڈیا والے بھی اس فقیر کو دیکھنا یا مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے، اور اس کے ماننے والوں کی بھی ایک لمبی فہرست تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود اس فقیر کا کچھ اتا پتہ نہیں، بلکہ 2 ہفتے پہلے تو مجھے لگا شاید وہ بیمار ہے اس لیے نہیں آیا، لیکن جب تیسرا ہفتہ بھی گزر گیا اور ان کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا تو مجھے بھی پریشانی ہو گئی، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے بھی طرح طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ میرا سارا کیس صرف فقیر پر ہی بیس کر رہا تھا اور وہ فقیر مسلسل غائب تھا۔ آخرکار میرے شوہر کو ان کے کسی دوست نے مشورہ دیا کہ تم اپنی بیوی کو لے کر کہیں نکل جانا چاہیے تاکہ لوگ تم کو تنگ نہ کریں۔ میرے شوہر کو یہ بات اچھی لگی، اس لیے انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور میری امی کے گھر چلے گئے۔ مجھے ایک ہی فکر تھی کہ میرا گھر بند ہونے کے بعد اگر وہ فقیر آیا تو کہاں جائے گا، اس لیے میں محلے کی بہت سی خواتین کو یہ کہہ کر آئی تھی کہ وہ فقیر کا خیال رکھیں، لیکن پورا مہینہ گزر جانے کے بعد بھی وہ فقیر نہ آیا۔ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور جبکہ ایک سیلیبریٹی بن چکی تھی۔ میڈیا میں ہر طرف میری کہانی ہی کے چرچے تھے، ہم لوگ بھی میڈیا سے چھپنے کے لیے آ گئے تھے۔ اسی وجہ سے طرح طرح کی کہانیاں بنائی جاتی کہ خاتون اور فقیر ایک فراڈ تھے۔ یہ کہانیاں صرف میڈیا کو تنگ کرنے کے لیے ہی تھیں، ایسا کوئی فقیر تھا ہی نہیں، اور وہ خاتون بھی اس لیے فرار ہو گئی، اور نہ جانے کیا کیا۔ میں نے سارا دن میڈیا اور سوشل میڈیا پر خبریں سنتی رہی، لیکن خاموش بیٹھی رہی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں میڈیا کا سامنا کر سکوں۔ اس دوران پولیس نے بھی ہمیں اپروچ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ بھی اس فقیر سے ملنا چاہتے تھے۔ میرے شوہر نے ساری بات سچ پولیس والوں کو بتا دی، اور یہ بھی کہ اگر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں تو فقیر کو ڈھونڈ لیجئے۔ میں ابھی بھی اسی ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی، لیکن ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ جب میں نے اپنی امی کے گھر آئی ہوں اس گھر کو چھوڑ کر، تب سے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی، جیسے کہیں بھی کچھ غلط ہو رہا ہو۔ میری امی مجھے دیکھ کر حیران ہوتی کہ اگر تمہارے پیٹ میں 15 بچے ہیں تو ایک نارمل عورت کی طرح کیسے نظر آ رہی ہو، اور کبھی کیا سوال، لیکن میرے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی لاحق ہو رہی تھی۔ میں روزہ نماز کی بھی پابندی نہیں کر رہی تھی، اپنی والدہ کی وجہ سے نماز وغیرہ پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ میری والدہ نماز کی پابند تھی، لیکن جب بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ایک بےحسی طاری ہو جاتی، جیسے میں نے نماز پڑھنے نہیں بلکہ کوئی فرض سر سے اتارنے ہیں۔ اور یہ بات میرے لیے تشویش کا باعث تھی کہ میں نے نماز کی پابندی نہ ہونے کے باوجود جب بھی نماز پڑھتی تو پورے دل سے پڑھتی تھی، لیکن اب نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا تھا کہ مجھے نماز پڑھنے کا دل بھی نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنی پوری کوشش کرنا شروع کر دی میں نماز کی پابندی شروع کر دوں۔ شاید یہی نماز کی پابندی تھی جو مجھے بچائے ہوئے ہوگی۔ کچھ یوں ہی کہ مجھے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن رات کو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے مجبوراً مجھے امی کے گھر سے قریب موجود ایک ہسپتال میں جانا پڑا کہ جس سے میں اپنا علاج کروا رہی تھی۔ وہ ہسپتال بہت دور تھا اور میری حالت بہت خراب تھی۔ اب جب اس ہسپتال کی ایمرجنسی میں مجھے لے جایا گیا تو وہاں ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹر نے جو کچھ ہمیں بتایا وہ سب کچھ حیران کرنے والا تھا۔
اس ڈاکٹر نے ہمیں بتایا یہ عورت تو حاملہ ہے ہی نہیں، اور یہ سن کر تو ہم سب حیران رہ گئے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 7 ماہ سے ایک ہسپتال سے علاج کروا رہی ہوں، پورے میڈیا پر شور مچا ہے کہ میرے پیٹ میں اس وقت 15 بچے ہیں، اور یہ خاتون کہہ رہی تھی کہ یہ عورت حاملہ ہی نہیں۔ بات تو حیران کرنے والی ہی تھی، اس لیے اس ڈاکٹر نے دوسری دفعہ پھر سے الٹرا ساؤنڈ کر کے چیک کیا، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ آخر کار اس نے مجبور ہو کر اپنے ہسپتال کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کیا کہ اتنی عجیب بات سن کر وہ بھی فوراً سے ہسپتال آ گیا، اور انہوں نے بھی چیک کیا تو نتیجہ وہی نکلا کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ کیونکہ میں پہلے سے ہی میڈیا پر چھائی ہوئی تھی، اس لیے یہ خبر فوری میڈیا تک پہنچ گئی، اور میڈیا کی وجہ سے پولیس معاملے میں انوالو ہو گئی۔ جب پولیس کو میں نے اپنے پچھلے تمام ریکارڈ دکھائے اور ڈاکٹرز نے اس کو باقاعدہ چیک کیا تو حیران و پریشان رہ گئے تھے کہ پچھلے سارے ریکارڈ میں میرے پیٹ میں 15 بچے شو ہو رہے تھے، لیکن ابھی ایک بھی بچہ شو نہیں ہو رہا۔ اپنے طور پر ہم نے ایک اور ہسپتال سے بھی چیک کروایا، لیکن نتیجہ وہی نکلا تھا۔ اس ہسپتال کے ڈاکٹرز نے بھی مجھے کہا تھا کہ آپ جو بھی ادویات لے رہی ہیں ہمیں دکھائیں۔ جب میں نے ادویات ان لوگوں کو دکھائیں تو ان کے انکشاف نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا کہ وہ ادویات تو صرف میرے ہارمونز خراب کرنے والی تھی تاکہ مجھے پیریڈز کا پرابلم نہ ہو۔ مجھے اس چیز پر یقین رہے کہ میں حاملہ ہوں۔ اب معاملہ ہماری حد سے نکل گیا تھا، اور مجھے اس چیز پر بہت افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ امید جو مجھے 22 سال سے نہیں تھی وہ ان 7 ماہ میں بن گئی تھی۔ اور جب یہ معاملہ پولیس تک پہنچا تو اس نے اپنے طور پر تحقیقات شروع کر دیں، اور تحقیقات کی ابتدا انہوں نے ہسپتال کی ڈاکٹر سے کی جو کہ میرا معاملہ میڈیا پر آنے کے بعد سے غائب تھی۔ لیکن پولیس نے اپنے ذرائع سے اس کا پتہ معلوم کر لیا۔ جب اس سے اس جھوٹ کا سبب معلوم کیا تو اس نے مجھے ایسی دوائی کیوں دی، اس نے یہ سارا کچھ کیوں کیا، تو اس نے بتایا کہ وہ سب اس نے صرف پیسے کے لیے کیا ہے۔ اور بہت ہی مشکلوں سے اس نے اپنا منہ کھولا، اور معلوم ہوا کہ وہ جو فقیر جس پر ہم اندھے اعتماد کر رہے تھے اور یہ سارا اس کی پشین گوئی کا کرشمہ سمجھ رہے تھے، وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ جادوگر تھا، جو چھوٹے موٹے کام اپنے جادو کے ذریعے کر دیا کرتا تھا۔ جب فقیر کا پتہ معلوم کروایا گیا تو یہ جان کر ہم سب کو حیرت ہوئی کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ اسی اسپتال کا لیب ٹیکنیشین تھا۔ اس لیے اتنے ڈاکٹرز کے چیک کرنے کے بعد بھی نتیجہ وہی نکلا جو وہ چاہتا تھا، اور یہ سب کام وہ ڈاکٹر اور لیب ٹیکنیشین دونوں مل کر ہی بہت دنوں سے کر رہے تھے۔ جو بھی خاتون ان ڈاکٹرز کے پاس آتی اپنی پرابلمز لے کر، ڈاکٹر اسے لیب ٹیکنیشین کو سب کچھ بتا دیتی، اور وہ فقیر کا بیس لے کر اس کے گھر چلا جاتا اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں میں کر لیتا۔ ہم وہ واحد پاگل تھے جنہوں نے اس فقیر کے کاروبار کو اور زیادہ وسعت دی، اور وہ صرف ایک گھر پر ہاتھ صاف کرنے کا سوچ رہا تھا، میں نے اس کے اتنے زیادہ مرید بنا دیے اور ان کو بہت زیادہ آمدنی حاصل ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن جب میری بات کھلی تو ٹیکنیشین فقیر کا روپ دھارنا چھوڑ گیا، اور جب میں نے اپنا گھر بند کر کے اپنی ماں کے گھر شفٹ ہوئی تو اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کا راز نہیں کھلے گا۔ لیکن اس نے جو میرے دل و دماغ پر جادو کر رکھا تھا، کیونکہ وہ ایک کالا علم تھا، نماز کی پابندی کی وجہ سے اور میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے یہ علم میرے دماغ سے چھپنا شروع ہو گیا۔ اس لیے میری طبیعت خراب رہنے لگی اور مجھے عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ اس ڈاکٹر اور اس لیب ٹیکنیشین کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا، لیکن گھر آ کر معلوم ہوا کہ وہ فقیر میرے گھر کا بھی صفایا کر گیا ہے، کیونکہ وہ گھر کے ہر راز سے واقف تھا۔ ساری چیزیں تو پولیس نے بازیافت کروا لی تھیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے یہ سب لمحہ فکریہ تھا کہ جو ایسے کیسے کسی پر بھی اعتماد کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔